آج کے اس نیک نیت مبارک پروگرام میں شرکت کرنے والے سبھی مدارس سے اور مکاتب سے اور مساجد کی بہترین امامت کے فرائض کو انجام دینے والے شاہین گروپ کی دعوت پر تعلیم کی محبت میں جمع ہونے والے ذمہ داران، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم دیا اور وہ علم ان کے سینے میں اتارا، حالانکہ اس علم کو آدم بھی اپنے کانوں سے سن رہا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں کھربوں انسان یہ جو آدم کی کمر کے اندر ہیں ان کے اندر وہ خوبی بھری جا رہی ہے، اور کروڑوں کھربوں فرشتوں کو سامنے کھڑا کر کے سنایا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ آدم کو بھی دیا علم، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے کہ میں نے یہ علم آدم کو بھی دیا، تمہیں بھی دیا، تمہارے اندر اگر اسے ایکسپٹ کرنے کی طاقت ہے تو اس کو بیان کرو۔ فرشتوں کا علم محدود تھا، فوراً بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے اللہ تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے سکھلایا، اس سے زیادہ کا ہمیں نہیں پتا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم سے کہا یا آدم انبئونی باسماء ہؤلاء انبئہم باسمائہم۔ آدم علیہ السلام نے اس علم کو جو کہ اس وقت قرآن کا علم نہیں تھا، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ علم کسی بھی محاذ کا ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، صرف انسان کے اندر وہ طاقت رکھی کہ انسان اس علم کو ایکسپٹ کر کے اس کے اندر شاخ در شاخ اس علم سے دوسرے علم میں، تیسرے علم میں، چوتھے علم میں، اور دنیا کی اس انتہا تک پہنچے گا جس کو میں آگے جا کے بتلاؤں گا۔ اس وقت نہ انجیل کا علم تھا، نہ زبور کا تھا، نہ توریت کا تھا، نہ صحف ابراہیم موسیٰ تھا، نہ قرآن کا تھا، لیکن اللہ تعالی انسان کے اندر وہ خوبی کو بتلا رہا ہے کہ اس انسان کے کلیجے کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ یہ علم کو ایکسپٹ کر کے اس سے نفع اٹھانا جانتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کے اشرف ہونے کی سب سے بہترین اور پاکیزہ نشانی علم سے تعلق ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں مدرسے کے ذمہ داران بیٹھے ہیں اور پورے ہندوستان سے مدارس کے ذمہ داران آئے ہیں، مکاتب کے ذمہ داران آئے ہیں، اور جو پوری دونوں تعلیموں کو یکجھٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ دار آئے ہیں۔ میں مدارس کے ذمہ داروں کے سامنے اپنے تجربات کو بہت مختصر سے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جس میں بیرونی 450 بچے پڑھتے ہیں، جن کے کھانے کا پینے کا سب انتظام کیا جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سارے ٹوٹل اس کے اندر 900 کے آس پاس بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں۔ اس ادارے کے اندر میں نے ایک ضابطہ سن 2009 میں جب اس کو شروع کیا تو بنایا کہ جو بچہ اس ادارے کے اندر آئے گا وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرے گا۔ میں نے ایک 12 تک کے اسکول کو ہائر کیا اور اس کو کرنے کے بعد اپنے ادارے کو اس سے جوڑا، اور جو بچہ آتا ہے
سب سے پہلے اس کی تعلیم کا بندوبست جہاں حفظ کلاس کے لیے، نادرہ کلاس کے لیے، پرائمری کے لیے، مولویت کے لیے، عالمیت کے لیے کیا جاتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس بچے کو کسی نہ کسی کلاس میں جس کے وہ لائق ہوتا ہے اس کو داخلہ لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 425 طلبہ میرے ہاں زیر تعلیم ہے، تو 425 میں سے 425 کے 25 ہر بچہ اسکول کے اندر کسی نہ کسی تعلیم کے اندر حصہ لے کر پڑھ رہا ہے، داخلہ لے کر پڑھ رہا ہے۔ اور آج 42 بچے 12 میں ان 900 بچوں میں سے تقریباً 42 بچے وہ جو عالمیت میں، حفظ میں، ناظرے میں ہیں، وہ 42 بچے اس مدرسے کے اندر، بورڈنگ کے بچے 12 کے اندر ہیں جن کا ایڈمیشن ہے اور وہ اپنے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں اس مثال کو پیش کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کلاس کے ساتھ اسکول کی تعلیم نہیں چلتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناظرے کے ساتھ حفظ اسکول کی تعلیم نہیں چل سکتی، عالمیت کے ساتھ اسکول کی تعلیم نہیں چل سکتی۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے بہت سے احباب جو میرے ادارے میں گئے انہوں نے دیکھا اور سمجھتے ہیں کہ جتنے بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ایڈمیشن لیا سہارنپور مظاہر علوم میں یا دارالعلوم کے اندر یا دلی میں یا چنی میں جہاں گئے، ان کا اسکول کا ایڈمیشن ہمارے مدرسے کے اندر ہے، اور ایک ایک بچہ بورڈ کے ایگزام کے وقت اپنی تیاری کر کے وہاں سے آتا ہے، مدرسے سے چھٹی لے کر دیوبند سے یا سہارنپور سے یا دلی سے، اور آنے کے بعد بورڈ کا جہاں پہ بھی سینٹر لگتا ہے وہاں جا کر امتحان دیتا ہے۔ ایڈمیشن یہاں ہے، جہاں پر بھی ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ نمونہ ہندوستان کے ہر مدرسے میں ہونا چاہیے، اور ہر مدرسے کے اندر مدرسے کا ذمہ دار یہ اپنی سوچ بنائے کہ ہم آنے والے ایک ایک طالب علم کے مستقبل کو دنیا کے حساب سے بھی اور دین کے حساب سے بھی روشن بنانے والے بنیں گے، تاکہ کل کو اگر کوئی پاسپورٹ بناتے ہوئے یہ سوچے کم سے کم کہ بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ وقت کے مفتی ہیں، وقت کے عالم ہیں، وقت کے مدبر ہیں، وقت کے محدث ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کی مارک شیٹ، آپ کی آئی ڈی، آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ پڑھے لکھے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہم نے اس سوچ کو لے کر آگے بڑھے اور ہم محنت کر رہے ہیں کہ ہر مدرسے کے اندر یہ سوچ بنے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شاہین گروپ کے خاص طور سے اس چیئرمین کو جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کہ آپ نے ان بچوں کو جو دیگر مدرسے کے اندر بالکل زیرو ٹیلنٹ پر تھے، ان بچوں کو آپ نے موقع دیا اور آگے بڑھایا۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو آگے بڑھا کر اس کو مضبوط تر بنانے کی فکر کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس چیز کو ہم سب کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ آنے والا ٹائم کیا لے کر آ رہا ہے میں اور آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن دور بھی نگاہوں کو سمجھنے والے اور دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم بگاڑ کی طرف ہے، اور یہ بگاڑ قوم کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔